کے ساتھ ان چاروں خلفاء کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اور یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اور اس حدیث کے ضمن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ اگر تم نے کسی کی اقتداء کرنی ہے، اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے، فَلْيَتَأَسِّ بِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نبی کے صحابہ کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، فرمایا کہ اس امت میں سب سے پاکیزہ دل وہ ان صحابہ کے ہیں۔ آج کچھ بدقسمت لوگ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سند صحافیت پر وہ شک کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ بدبخت اور بدقسمت لوگ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں، حدیثوں کے بھی منکر ہیں، اور صحابہ کے اقوال کے بھی یہ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، اللہ نے تقوی کو ان کے ساتھ چمٹا دیا، پیوست کر دیا، لازم کر دیا۔ تقوی کے سب سے بڑے حقدار اور اہل یہی صحابہ ہیں۔ قرآن اتنے واضح الفاظ میں جن کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، یہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح اور کامیابی کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہوا، یہ بھی اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سبقت لے جانے والے ہیں، یہ جنت کے وارث۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اگر چھوٹی موٹی کہیں ان سے خلاف ادب کوئی بات ہو گئی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار عفا اللہ عنہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی اس ڈیڈ لائن کو کراس کرتا ہے، اس ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے، اور کوئی نوگو ایریا میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تلک حدود اللہ، اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے صحابیت کی تعریف کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو صحابہ کی فہرست میں داخل اور کچھ لوگوں کو صحابہ کی فہرست سے خارج کرتا ہے۔ دین کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرنے والے، اور ہم ان کے اس گھناؤنے فعل پر خاموش رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابیت پر بھی شک کی نگاہ ڈالنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چھوٹا سا ملک ہوتا ہے، اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اس کی ایک سرحد ہوتی ہے، اس کا ایک بارڈر ہوتا ہے، اس میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہوتی ہے، سرچ لائٹس لگی ہوتی ہے، آبزرویشنز ہوتی ہے، ویجیلنس کا اور سرویلنس کا نظام ہوتا ہے، سیٹلائٹ اور کیمرے سے اس کی نگرانی ہوتی ہے، کوئی ہماری اس باؤنڈری کو کراس نہ کرے، کوئی ہماری سرحد کی لکیر کو آگے پیچھے نہ کرے۔
اتنا سخت نظام ایک ملک کے نظام کے لیے، اور پورے اسلام کی نظریاتی سرحد سے علماء غافل ہو جائے، خاموش ہو جائے، کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں، تمہاری باتوں سے ڈر جائے، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ ان نظریاتی سرحدوں پر علماء نے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسی لیے ایسی زبانوں کو لگام دی جائے، ایسے گستاخوں کو نشان عبرت بنایا جائے، اور ہر صحابی رسول وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور صحابیت کی نئی تعریف کرنے کی اور نئی تعریف کسی سے سننے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا، ان صحابہ پر نبی نے محنت کی، نبی کی براہ راست نگاہ ان پر پڑی، ان کی براہ راست نگاہ نے نبی کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا، نبی کی براہ راست دعاؤں پر انہوں نے آمین کہی، نبی کی خوبصورت اور سریلی آواز کو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اور ان کی خوش قسمت آوازیں نبی کے کانوں سے ٹکرائی، اور ان کے مبارک ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لمس کرتے ہیں، اور ان کی انگلیوں نے نبی کی انگلیوں کو ٹچ کیا جب ایک پلیٹ سے انہوں نے کھایا، اور ان کے ہونٹوں نے اس برتن کا لمس محسوس کیا جس پر محمد رسول اللہ کے ہونٹ لگے تھے، اور نبی کے پسینے کو انہوں نے عطر کی طرح محفوظ کیا تھا، اور نبی کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور نبی کے ہاتھ سے انہوں نے تلوار لے کر چلائی تھی، اور ان کے سینے نبی کے سینے سے ٹچ ہوئے، ان کی پشت نبی کے سینے کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے۔ اتنے بڑے صحابہ، اور ان پر کوئی انگلی اٹھائے اور ہم برداشت کریں؟